فاروق نائک صاحب نے ٹیوزڈے کو ایک سٹینڈنگ کمیٹی فائنانس اینڈ ریونیو کی اس کو ہیڈ کیا. اس میں ایک عجیب کیس آ گیا سامنے. انہوں نے کہا جی کہ آپ منی بل کے اندر دو کمپنیاں بجٹ کے اندر اپروو کریں بائی نیم. ایک کمپنی کا نام گوادر انٹرنیشنل ٹرمینلز لمیٹڈ, دوسری گوادر میرین سروسز لمیٹڈ. یہ دو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں, یعنی کہ پرائیویٹ کاروبار ہے. اب سرکار کیا چاہ رہی ہے؟ سرکار چاہ رہی ہے کہ بجٹ کے اندر جو منظوری ہو اس میں ان دو کمپنیوں کا نام آئے. اور کیوں آئے؟ تاکہ ان کمپنیوں کو ٹیکس سے استثناء حاصل ہو خاص جگہوں پہ. اور آگے جا کے ایک شک میں لکھتے ہیں کہ اس کمپنی کے ٹھیکیدار, کانٹریکٹر یا سب کانٹریکٹر, وہ بھی اگر کوئی کام کریں تو ان کو بھی ٹیکس ہالیڈے دی جائے 40 سال کی, یعنی کہ 40 سال کا استثناء. دیکھیں فری زون تو وہ ہے گوادر میں وہاں پہ. اب ان دو کمپنیوں کا نام بجٹ کے اندر بائے نام, پرائیویٹ کمپنیوں کا نام, کوئی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے بحث کی کہ کمپنیوں کا مالک کون ہے. اب جو بل لے کے آئے تھے, امینڈمنٹ لے کے آئے تھے کمیٹی کے اندر, جو بیوروکریٹس تھے, جو سیکرٹری فائنانس تھے, انہیں ہی نہیں سی پتا مالک کون ہے, یا پتا نہیں تھا یا بتانا نہیں چاہ رہے تھے. تو سینیٹرز نے کہا دس از ریڈیکولس, بےہودہ ہے, شاکنگ ہے. اور یس اٹ از شاکنگ. آرٹیکل 73 کے تحت آپ تو بھائی صاحب صرف جو ٹیکس ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں نا, بے شک کوئی چیز ابالش کریں, کوئی ایڈ کریں, ڈیلیٹ کریں, وہ ریوائز کریں, وہ ٹیکس ریلیٹڈ آپ اس کے اندر منی بل کے اندر ڈال سکتے ہیں پرائیویٹ کمپنیوں کے نام. مثال میں دیتا ہوں, آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی. مثال یہ ہے نا جی کہ آپ دو آدمی ہیں, ہم آپ کا نام دے دیتے ہیں کہ جی اگلے 40 سال کے لیے FBR مجید سے اور شفیق سے ٹیکس نہیں لے گا. لو جی, اب مجید اور شفیق کام کریں گے وہاں پہ گوادر میں. یہ گوادر میں اپنی کنسٹرکشن کمپنی یا میری ٹائم کمپنی کے نام پہ یہ ٹرک منگا لیتے ہیں, 10 کروڑ روپے کا ٹرک ہے, ٹیکس معاف ہو جاتا ہے, وہ ان کو 50 لاکھ میں پڑ جاتا ہے. اب یہ کون دیکھے گا اور یہ کیسے ہم انشور کریں گے پاکستان جے کہ کیا وہ ٹرک گوادر میں ہی چلیں گے یا ساہیوال میں چلیں گے؟ گوادر میں وہ کہتے ہیں جی ہم نے ہال بنانا ہے, وہ ایکسپینسو اٹالین ٹائلز منگوا لیتے ہیں یا شپس منگوا لیتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں جی ہمارے ڈائریکٹر نے لینڈ کروزر یا مرسیڈیز استعمال کرنی ہے, وہ 4 کروڑ کی گڈی 2 کروڑ آ جاتی ہے. کس کو پتا کہ وہ اسلام آباد میں کسی اور بابو کے گھر میں چل رہی ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور پر یہ کون خاص لوگ ہیں؟ خان صاحب دیکھ رہے ہیں آپ, یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. خان صاحب آپ کی حکومت میں اس قسم کی بچیانہ حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ وائی؟ ایک طرف تو آپ نے اپنا سارا جو کلیکشن کے اوپر ڈیپینڈ کر دیا ہے کہ ریونیو کلیکشن آئے گی تو میں معیشت کو چلا سکوں گا. آپ کا حفیظ شیخ کہتا ہے کہ اگر معیشت چل پڑی تو ٹیکس کلیکشن بہتر ہوگی, ٹیکس کلیکشن بہتر ہو جائے گی تو ہم یہ کام ٹھیک کر سکیں گے. ایک طرف تو ٹیکس کلیکشن کے اوپر زور ہے, کمشنر انکم ٹیکس کو, کسٹمز کو آپ نے بے اختیارات اس دفعہ آپ نے دے دیے ہیں اختیارات. دوسرے پاسے تسی دو پرائیویٹ کمپنیاں 40 سال دی ٹیکس ہالیڈے کر رہے ہو. کم از کم ایکسپلین تو کر دیں کہ لوگ سوال نہ اٹھائیں. جب زیادہ پوچھا گیا تو سیکرٹری صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو منسٹری آف پورٹس اینڈ شپنگ نے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کو ان کا MOU ہوا تھا, انہوں نے اس کو موو کیا ہے, تو ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. اور وہ کون ہیڈ کر رہے ہیں؟ شبر زیدی صاحب اس کے وزیر ہیں جی. ایک اور وزیر آ گیا بچے. آگے آپ چلتے ہیں تو جب یہ میٹنگ کا اختتام ہوا تو سیکرٹری فائنانس نے ایگری کیا اور اس کے الفاظ سے there are some strange things happening in this money bill, کہ اس بجٹ کے اندر جو ہے وہ عجیب چیزیں ہو رہی ہیں. خان صاحب آپ سے یہ ہمیں توقع نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمیں آپ سے اختلاف ہے, آپ کی مخالفت ہے سیاسی, سب ہے, تنقید کرتے ہیں مگر احترام کے دائرے میں رہ کے کرتے ہیں. اب میں نے آپ کو کئی دفعہ ان پروگرامز میں کہا ہے کہ آپ کے وزیر آپ کو نہیں چلنے دے رہے. یہ چاہتے نہ چاہتے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے آپ کی بدنامی ہو رہی ہے. اور دیکھیں حکومت چل نہیں رہی, معیشت چل نہیں رہی, ہر چیز رکی. تقریروں سے کب تک تقریروں سے کام چلائیں گے؟ تقریروں سے کام نہیں چلتا. اب تو دیکھیں نا لوگ بھوکے مار رہے گھروں میں, اب آپ تقریروں سے کیسے کام چلا سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایک واقعہ تھا.